بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آج 3/4 حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تیسرا پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تک و دو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں برباد کریں۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور دامنگیر ہو جاتا ہے۔ سو ان کے لیے بھی جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ درا حال یہ کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی، اس میں اختلافات بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد، محض آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے متعلق ان سب کے اختلافات میں ان کی رہنمائی کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال یہ کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے
جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزریں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزہ و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے، درا حال یہ کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ کہہ دو کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو،
اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے۔ اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور متنبہ رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمی مواخذہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور اگر یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کرے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے دوسرے پارے کا تیسرا حصہ مطالعہ کیا، اس کی سعادت حاصل کی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ہم اسی پارے کا آخری حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔